BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد میں تقریباً 5 گنا اضافے کا ذکر کچھ دیر بعد، پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم گیلانی۔ چین نے اپنے حلیف شمالی کوریا کے اس اعلان پر تشویش ظاہر کی ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ جارحیت نہ کرنے کے تمام معاہدے ختم کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے یہ اعلان اقوام متحدہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے جواب میں کیا ہے۔ تفصیل نصرت جہاں کی زبانی۔ شمالی کوریا کی فوج کی تربیت جاری ہے اور بڑے پیمانے پر بری، بحری اور فضائی مشقیں ہو رہی ہیں۔ جمعے کو شمالی کوریا نے کہا تھا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے اپنے تمام معاہدے ختم کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے پہلے ہی یہ دھمکی دے دی ہے کہ وہ اپنے تحفظ کی خاطر جوہری حملے کر سکتا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے 60 سال پرانے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم خالی دھمکیاں نہیں دیتے، اگر ہم کہتے ہیں کہ حملہ کریں گے تو پھر ہم حملہ کریں گے اور ہم جیتیں گے بھی۔ شمالی کوریا کے ناقدین پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف نئی سخت پابندیوں پر اتفاق کر لیا، جن میں شمالی کوریا کا واحد بڑا حلیف چین بھی شامل تھا۔ جنوبی کوریا میں نئی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اشتعال پیدا کیا گیا تو وہ امریکہ کے ساتھ اپنی موجودہ مشترکہ فوجی مشقوں کو جوابی حملے میں تبدیل کر دے گا۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر خبروں پر۔ وینزویلا کی دارالحکومت کراکس میں صدر اوگو چاویز کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ ان رسومات میں ایران اور کیوبا سمیت 30 سے زیادہ ممالک کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں۔ ملک کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ ان کے جسد خاکی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے ملٹری میوزیم میں رکھا جائے گا۔ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے داماد سلیمان ابو غیث نے آج عدالت میں اقبال جرم سے انکار کیا ہے۔ ان پر امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ انہیں اردن میں امریکی اہلکاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کے شہر دہلی میں آج خواتین کی عالمی دن کے موقع پر ریپ اور خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دہلی میں گزشتہ دسمبر ایک نوجوان خاتون کے ساتھ ریپ اور قتل کے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ میں فروری کے مہینے میں روزگار کی فراہمی میں توقع سے زیادہ بہتری آئی ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نوکری پیشہ ور افراد کی تعداد میں 2,30,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ بے روزگاری کی شرح میں 7.7% کی کمی آئی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کی سیاسی پارٹی نے پہلی مرتبہ قومی اجلاس بلایا ہے، جس میں پارٹی لیڈرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس سے قبل ان کی سیاسی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں پر ملٹری حکمرانوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ لاپتہ لوگوں کی بازیابی کے لیے بنائے گئے 2 رکنی عدالتی کمیشن کے ایک بیان کے مطابق گزشتہ 2 برس میں 861 مزید افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ جنوری سن 2011 میں لاپتہ افراد کی تعداد 186 تھی، جو فروری سن 2013 میں بڑھ کر 999 ہو گئی۔ ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک نے ایک متاثرہ خاندان سے مل کر اس مسئلے کی سنگین نوعیت کو جاننا چاہا۔ مفتی عبدالباعث کے 3 بھائی گزشتہ 5 سال سے حساس اداروں کی تحویل میں ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی عبدالصبور مبینہ طور پر دوران حراست ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق عبدالصبور کی لاش سڑک کے کنارے کھڑی ایک ایمبولنس سے ملی۔ 5 سال کے بعد جب مجھے وہ دیکھا تو مجھے 24 سال اس بندے نے میرے ساتھ گزارے، اس کے باوجود میں اس کو نہیں پہچان سکا۔ اس کے جسم کے جو یہ کھال ہے اور درمیان میں جو گوشت تھا وہ ختم ہو چکا تھا، صرف کھال اور ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس ماتھے سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق FCR قانون کے تحت ابھی تک 700 افراد قبائلی علاقوں کی پولیٹیکل انتظامیہ اور فوج کی تحویل میں ہیں۔ ان افراد کے ورثاء یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے پیارے زندہ واپس آئیں گے یا ان کی لاشیں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ملیں گی۔ عبدالباعث کے 3 بھائیوں سمیت 11 افراد کو مئی سن 2010 میں اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اب ان میں سے صرف 7 زندہ ہیں اور انہیں بھی جب سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو بظاہر ان کی جسمانی حالت خراب تھی۔
پاکستان میں قانون ہے, آئین میں اس کا تحفظ ہے کہ کسی بھی فرد کو آپ جب پکڑیں گے تو 24 گھنٹے سے زیادہ آپ اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے, ورنہ ادروائز آپ اس کو گراؤنڈز دیں گے. اور اگر پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھنا ہے تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 مہینے اور اس کے بعد آپ کورٹ آف لاء میں جا کے آپ کو پیش کرنا ہے. فوج کے وکیل راجہ ارشاد نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں صرف وہ افراد ہیں جو مبینہ طور پر شدت پسندی میں ملوث ہیں یا پھر جن کے شدت پسندوں کے ساتھ روابط ہیں. ٹیررزم کا فینومینا جو ہے یہ اس دنیا میں ایک نیا فینومینا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. وہ سچویشن یہاں ٹیکل کی جا رہی ہے, ابھی لاء آ گیا ہے اور یہ چیزیں, یہ پھر پرسپشن ختم ہو جائے گا کہ انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر سے لاپتہ ہونے والے افراد کو تو ڈھونڈ لیا گیا ہے, لیکن اب بھی بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. 2001 سے لے کے آج تک 15,000 سے زائد ہمارے لاپتہ لوگ ہیں جو ایجنسیوں کے عقوبت خانوں میں ہیں. اس وقت ہمارے حساب سے 700 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں اور 400 سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں. عدالتی اقدامات کی وجہ سے کچھ افراد بازیاب تو ہوئے ہیں, لیکن اب بھی عدالت, ریاست اور حکومت کو بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تک ان بچوں کے چہروں پر اپنے والد کی خیریت سے متعلق سوالات سجے رہیں گے. شہزاد ملک, BBC نیوز, لاہور. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور انسانی حقوق پر قائمہ کمیٹی کی رکن یاسمین رحمان سے پوچھا کہ گمشدہ افراد پر قائم کمیشن کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ 2 سال میں 850 افراد لاپتہ ہو گئے. کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ دیکھیں, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا. پہلی بات تو آپ نے جو پیپلز پارٹی کا کہا کہ پولیٹیکل کوئی بھی پریزنر نہیں ہے, تو بالکل یقیناً نہ پولیٹیکل قیدی ہے, نہ میڈیا پہ کوئی قدغن ہے. اور آپ نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہیں. گزشتہ رات ہی 2 گمشدہ بلوچ سیاسی جو پریزنرز تھے ان کی لاشیں ملی ہیں. تو حقوق مانگنے والے جو بلوچ ہیں, ان کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جو خفیہ ادارے ہیں وہ تو معصوم بنتے ہیں. نہیں, دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان انفارچونیٹلی جب اکبر بگٹی صاحب کا مرڈر ہوا وے بیک ان 2005-06, اس کے بعد سے بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے گئے, اور اس میں کچھ ان کی سیاسی وجوہات بھی ہیں, کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں, بٹ حکومت کی پوری پولیٹیکل ول رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ وہاں کے تمام جو معاملات ہیں انکلوڈنگ مسنگ پرسنز, ان پہ قابو پایا جائے. کم سے کم ایک ثابت شدہ کیس میں جو اڈیالہ میں واقع ہوا تھا, اس میں سپریم کورٹ میں بھی خفیہ اداروں کا جو کردار تھا وہ سامنے آیا, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کیا ملک میں یہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پورا ادارہ جو ہوتا ہے ایز سچ وہ ملوث نہیں ہوتا. ہم نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ اداروں میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ظاہر ہے اسی سوسائٹی سے ان میں ریکروٹ کیے جاتے ہیں, تو وہ کچھ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو سارے ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. تو وہ انڈیویجول مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اداروں کے ایز سچ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلانا ادارہ اس میں ملوث ہے. انڈیویجول ضرور کہیں نہ کہیں یہ فائنڈنگ سامنے آتی ہیں کہ کوئی انڈیویجولز ہیں, اور ان انڈیویجولز کو بالکل حکومت کی ول ہے کہ انڈیویجولز ایسے جو ہیں ان سے اداروں کو پاک کر کے بیلنس. جی, حکومت کی ول ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارہ ملوث نہیں ہوتا ہے, یہ انفرادی واقعات یا کیسز ہوتے ہیں, کیا کسی فرد کو سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں, افراد کو اب یہ جو کمیشن بنا ہے تو یہ کمیشن جو بھی ریکمنڈیشنز دے گا یقیناً یہ سپریم کورٹ کو دے گا یا کورٹس کو دے گے, اور کورٹس میں وہ کیسز جو بھی پھر فیصلہ ہوگی تو فیصلے کے مطابق اگر کورٹس ان کے سزا کا ریکمینڈ کرتا ہے تو یقیناً کورٹس کے فیصلوں پہ امپلیمنٹ کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت اس ذمہ داری سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی, اور کورٹس کی جو ورڈکٹ ہوگا یا ان کا جو فیصلہ سازی ہوگی اس کے مطابق اگر سزا بنتی ہوئی تو یقیناً سزا بھی ملے گی. لاہور سے یہ تھیں یاسمین رحمان. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا, کیا اس بچی کی بھی لاکھوں پاکستانی لڑکیوں کی طرح 16 سال کی عمر سے پہلے ہی شادی کر دی جائے گی؟
और हफ्तेवार सिलसिले तो फिर चले में आपको टंडू अला यार ले चलेंगे, लेकिन क्यों? देखिएगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।